اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملنا یہ بھی صدقہ ہے، ایک نیکی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور احمد دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے ہر جوڑ پر ہر اس دن کا صدقہ ہے کہ جو دن وہ اپنی زندگی کے اندر طلوع کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ زندگی کے اندر ہم نے ایک جوڑ کا ایک صدقہ دے دیا تو ہم آزاد ہو گئے، نہیں، ہر دن ہر جوڑ کا ہم نے صدقہ ادا کرنا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ہر روز جب بھی سورج طلوع ہو تو ہم ہر ایک جوڑ کا صدقہ ادا کریں؟ تو حضور احمد دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا دو آدمیوں کے درمیان انصاف کرنا یہ بھی صدقہ ہے، یا دو کی آپس کے اندر صلح کرا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر جاتے ہوئے راستے کے اندر تم سواری پر ہو، کوئی پیدل جا رہا ہے تو اس کو اپنی سواری پہ بٹھا کر ساتھ لے جانا یہ بھی صدقہ ہے، یا کوئی سواری تو اس کے پاس ہے لیکن اس کا سامان نیچے رکھا ہے، وہ اکیلا اوپر رکھ ہی نہیں سکتا، تو تم اس کا سامان اٹھا کر سواری پہ رکھا دو تو یہ بھی تمہارا صدقہ ہے۔ اور پھر فرمایا کسی سے اچھی بات کہنا یہ بھی صدقہ ہے، حتیٰ کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا نماز کی طرف چل کر جانا ایک ایک قدم یہ تمہارا ایک ایک صدقہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ بھی تمہارے لیے ایک صدقہ ہے۔ تو ایک اور حدیث کے اندر حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایک انسان کی تخلیق پیدائش فرمایا کہ 360 جوڑوں پر ہوئی ہے۔ انسان کے جسم کے اندر رب نے 360 جوڑ رکھے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو جس نے اللہ اکبر کہا یا الحمدللہ کہا یا لا الہ الا اللہ کہا یا فرمایا کہ سبحان اللہ کہا یا استغفر اللہ کہا، تو فرمایا کہ یہ ایک ایک مرتبہ اس کا یہ الفاظ کہنا ایک ایک صدقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، لوگوں کو برائی سے روکنا یا راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ ایک ایک صدقہ ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر ان کاموں کی تعداد یعنی کہ سبحان اللہ کہا، الحمدللہ کہا، استغفر اللہ کہا یا لا الہ الا اللہ کہا یا لوگوں کو نیکی کی دعوت دی یا لوگوں کو برائی سے روکا، تو فرمایا کہ اگر ان کاموں کی تعداد ایک ہی دن کے اندر 360 کو پہنچ گئی تو فرمایا کہ وہ بندہ اس دن اس نے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا دیا۔ سبحان اللہ۔ دیکھو کہ کیسے طریقے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتائے نیکی حاصل کرنے کی اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرنے کی۔ تو ایک اور حدیث کے اندر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور احمد دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام کو مسجد کی طرف جاتا ہے نماز کی ادائیگی کے لیے، تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کے اس عمل سے خوش ہو کر اس بندے کے لیے اس دن جنت کے اندر مہمانی کا انتظام فرماتا ہے۔ تو آج دیکھو کہ اگر کوئی ہمارے ہاں مہمان آئے تو ہم اس کی مہمانی کے لیے کتنا انتظام کرتے ہیں اور کتنا خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہمارا فلاں دوست آ رہا ہے، فلاں رشتہ دار ہم سے ملنے کے لیے آ رہا ہے، اور ہم اس کی خاطر تواضع کے اندر کسی چیز کی کمی نہ چھوڑیں۔ لیکن اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک ذات جب اس کا بندہ صبح و شام مسجد کی طرف سفر شروع کرتا ہے، آتا جاتا ہے،
تو اس بندے کا یہ عمل رب کو بھی اتنا پسند آتا ہے کہ رب العالمین اپنے اس بندے کے اوپر خوش ہو کر اپنے اس بندے کے لیے جنت کے اندر جنت کے اعلیٰ کھانوں سے اس کے لیے مہمانی تیار فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر وہ بندہ ہر روز آتا جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس بندے کے لیے ہر روز مہمانی کا انتظام فرماتا ہے۔ تو جب انسان اس دنیا کو چھوڑ کر عالم برزخ کا سفر شروع کرے گا تو پھر اس کو قبر کے اندر وہ مہمانیاں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ لیکن یہ ہم اگر آج اس دنیاوی زندگی کے اندر مسجد کی طرف آنا جانا رکھیں گے تو تب یہ چیزیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ اگر ہم نے مسجد کی طرف آنا جانا ہی نہ رکھا، مسجد کی طرف آنے جانے کو ہم اپنے لیے تکلیف کا باعث سمجھیں کہ کیا کرنا ہے مسجد کی طرف جانے کی، گھر ہی نماز ادا کر لیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ گھر کے اندر نماز پڑھنا بغیر شرعی عذر کے یہ منافق کی نشانی ہے کہ اس کا دل صاف نہیں، وہ دل کے اندر کچھ اور باہر اس کا کچھ اور ہے۔ تو گھر کے اندر بغیر تکلیف کے بغیر شرعی مجبوری کے نماز ادا کرنا یہ منافق کی نشانی نبی کریم علیہ السلام نے اپنے فرمان کے اندر بیان فرمائی۔ تو رب ذوالجلال کی پاک بارگاہ کے اندر دعا کہ خالق کائنات ہمیں ان مسائل پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔